مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. الگ سے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور تم نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور یقیناً مومن باندی بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ وہ عورت تمہیں بھلی لگتی ہو. اس زمانے میں یہ عورتوں کی دو قسمیں تھیں، اب تو ہے نہیں، کہ باندیاں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کی مملوکہ ہوں یا آزاد کردہ ہوں، تو ان باندیوں سے نکاح استطاعت نہیں ہے کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کا، کیونکہ اس کا مہر وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے رکھنے کا خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، بنسبت باندیوں کے زیادہ ہوتا تھا. تو بنسبت باندیوں کے باندیوں کا مہر بھی نصف ہوتا تھا اور ان کے رکھنے کے اخراجات بھی کم تھے. تو جن مسلمانوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تھی کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، وہ باندیوں سے کرنے کی اجازت تھی. 5واں پارہ شروع ہوگا تو اس میں وہ احکام آئیں گے، یہاں بتا رہا ہوں میں صرف اشارتاً. تو اب اس صورت میں مشرک عورتیں جو ہیں وہ مسلمان مردوں کو للچاتی تھی کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، مجھ سے نکاح کر لو. یعنی وہ جیسے آج بھی ہے کہ یہودی سرمایہ دار اپنی مذہب کی عورتوں کو مسلمانوں کو ورغلانے اور پھنسانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں ان کے داؤ پیچ میں آتے رہتے ہیں. تو یہ قدیم زمانے سے چل رہا ہے جب سے اسلام آیا ہے. تو مشرک عورتیں بھی یہ سب حرکت کرتی تھی. کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ مشرک عورت سے نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر احکام آ گیا کہ نہیں، مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک عورت جو تمہیں بھلی لگتی ہے، چاہے اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے جمال کی وجہ سے، اس سے کہیں بہتر وہ باندی ہے جو مومن ہے. تم اس سے نکاح کر لو اگر مومن آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے. اور اسی طرح سے اب خود کے نکاح کو تو مردوں کو مخاطب کیا ولا تنکحوا، اور آگے ولا تنکحوا المشرکین. تو یہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے کہ تنکحوا کا مطلب ہے تم نکاح مت کرو اپنا، اور تنکحوا کا مطلب ہے تم نکاح کراؤ مت، یعنی اپنی بیٹیوں کا، اپنی عورتوں کا، جس میں جو ہمارے اختیار میں جو عورتیں ہیں. یہ عورتوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تم اپنا نکاح مت کرنا. عورتوں کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا نکاح فلاں مرد سے مت کرو، فلاں قسم کے مردوں سے نہ کرو. مرد ہی کو مخاطب کیا کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح جو ہے وہ بھی فلاں سے، کسی مشرک مرد سے نہ کراؤ. اس میں جہاں یہ آیت جو ہے اس سلسلے میں نص ہے کہ کسی مسلمان عورت کا بھی نکاح کسی مشرک مرد سے جائز نہیں ہے، بلکہ غلام جو ہے اگر مومن ہے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس مشرک مرد کے. یہ آیت کا مضمون ہے. لیکن اس میں اشارتاً یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت اپنا نکاح کرنے کا خود اختیار نہیں رکھتی پورے طور پر، بلکہ اس کا جو ولی ہے اللہ نے اسی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح بھی فلاں سے نہ کراؤ، فلاں سے نہ کراؤ، اور فلاں بہتر ہے. اس میں ایک اشارتاً یہ بھی حکم معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو تو براہ راست کہا کہ تم خود اپنا نکاح مت کرو، اور عورت کے لیے براہ راست نہیں کہا کہ ولا تنکحنا. یہ اس کا صیغہ الگ ہے عربی زبان میں. یہ ولا تنکحوا ہے کہ تم اے مردو تم نکاح مت کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے. تو اس میں ایک مرد کی ایک ولایت بھی ثابت ہوتی ہے اس سے عورتوں پر. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو، چاہے مال کے اعتبار سے یا اس کے پاس جائیدادیں اور جو اور چیزیں ہیں. اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ یعنی یہ مشرک مرد ہو یا عورت، یہ تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اب اس میں جو مسائل آئے تھے وہ میں نے اس کو بیان کر دیا. مشرک اور مومن یعنی کافر، یہاں ہندوستان میں جو بت پرست ہیں یہ بھی مشرک ہیں، اور اصل میں یہ کافر ہے، مشرک نہیں ہے. مشرک تو وہ ہے جو اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہوئے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، وہ تو مشرک ہے. اور جو اللہ کی ذات سے ہی لا علم ہو، نا واقف ہو یا منکر ہو تو وہ کافر ہے، وہ مشرک نہیں. تو اس کو یہاں جو بت پرست ہیں یہ ان پر جو شرک کی حقیقی تعریف ہے وہ نہیں وہ ثابت ہوتی، بلکہ اللہ کی نافرمانی ثابت ہوتی ہے جو کفر کا اصل مفہوم ہے. تو بہرحال اسی لیے یہ بہت موقع پر ان کے بہت سے بڑوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ یہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، یہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کافر سمجھتے ہیں. ہم کافر نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں، کسی ایک کو تو مانتے ہی ہیں،
پھر اور اس کے اوتار ہیں، فلانے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ اپنے کو وہ بھی مشرک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال کافر ہو یا مشرک ہو، ان سے نکاح جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اور دوسری آیات میں ہے کہ والمحصنات من الذین، وہ بھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے جو جن سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، وہیں پر جو ہے اسی تسلسل میں ایک رکوع آگے ان لوگوں کا مسئلہ بھی بیان کر دیا جن سے نکاح جائز ہے، اس میں اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح کو جائز بتایا گیا ہے۔ وہ اپنے موقع پر تو اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اتنی اجمالی بات سن لیں کہ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ اپنے مذہب کو ماننے والا ہو، اور ہر آسمانی مذہب میں توحید اور جو اس امت کا رسول ہے اس کی رسالت اور آخرت، یہ تین عقیدہ ضروری ہے۔ تو جن کے اندر سے یہ عقائد ختم ہو جائیں ان کے وہ جو ہے اب اہل کتاب نہیں کہلائیں گے۔ تو اسی طرح سے آج کے زمانے میں جتنے یہ یہودی اور عیسائی ہیں، اب اور دوسرے اہل کتاب تو ہے نہیں، یہ جو یہودی عیسائی ہے یہ اہل کتاب نہیں ہے، ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے باتفاق امت، یعنی تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے اس دور کے کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود اپنے دین کی بنیادی چیزوں سے کے قائل نہیں ہے۔ یعنی عیسائیوں کو تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، تو ہر زمانے میں وہ مشرک رہے، لیکن یہودی جو ہے یہ مشرک نہیں رہے۔ ایک قبیلہ بہت مخصوص تھا، وہ ختم بھی ہو گیا، جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن اس زمانے میں جو یہودی ہیں وہ بھی ان کے وہاں نہ تو اللہ کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی تصور ہے کہ مر کر کے زندہ ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ وہ زبانی کہتے ہیں، لیکن اب وہ نہ توریت کی کسی بات کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ آخرت کے عقیدے کے قائل ہیں اس وقت، کیونکہ دجال سے کا ساتھ دینے کی جتنی صورتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ یہودی ساتھ دیں گے، ان سب کی تیاریاں آپ دیکھنے، ہم مجھ سے زیادہ جاننے پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ معلوم کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودی دجال کا ساتھ دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جس پیڑ کے پیچھے جو ہے وہ چھپیں گے وہ اس پیڑ کا نام غرقد ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ اربوں ڈالر ہر سال خرچ کرتا ہے غرقد کے پیڑوں کو لگوانے کا، مفت میں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا پلانٹیشن کیجئے، ہم دیں گے۔ اب وہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دجال کے فتنے سے لوگ انتہائی پریشان حال ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کو ختم کریں گے، اور وہ اس کو تمام یہودیوں کو بھی ختم کریں گے، اور سب یعنی یہ ناپاکی دنیا سے ختم ہوگی۔ تو اس وقت وہ چھپتے پھریں گے دجال اور اس کے متبعین غرقد کے درختوں کے پیچھے، وہ لفظ حدیث میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ بعض مواقع پر وہ درخت خود بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بتائے گا تو وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ درخت لگوانے کے لیے اربوں ڈالر ہر سال خرچ کرتا ہے اسرائیل۔ تو یہ جو آج کے یہودی ہیں اور عیسائیوں کی اکثریت، یہ اللہ کی نافرمان تو ہے ہی، اپنی شریعت کی منکر تو ہے، اسلام کی منکر تو ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی منکر تو ہے ہی، اپنے رسولوں کی بھی جو ہے باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، عملاً تو ان کے بھی منکر ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اب ان کے وہاں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ تو اللہ کی وحدانیت کا، نہ اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے نبیوں کی نبوت کا۔ بھائی حضرت موسیٰ تک تو بنی اسرائیل بھی سارے نبیوں کو مانا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ تک جو ہے وہ عیسائی بھی پہلے کے سارے نبیوں کو مانتے تھے۔ منکر ہوئے بنی اسرائیل یعنی یہودی منکر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عیسائی منکر ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ انکار تو جانے دیجئے، یہ تو اللہ کے وہاں اور آخرت کے اعتبار سے جو حضور کا منکر ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہو، وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہو رہا ہے، کفر پر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دین جس کے قائل ہیں اب اس کے بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اتنا وقت میں نے اس لیے لگایا کہ بہت سے لوگ اب بھی قرآن پاک کی ان آیتوں کو لے کر کے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتیں وہ حلال ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس پر عربوں میں تو بہت اس کا رواج ہو چکا تھا۔ یہ یاسر عرفات وغیرہ جو ہیں، ان کی بیویاں سب جو ہیں یہودی اور عیسائی تھیں، وہ اسی حکم کے مطابق۔ تو دیکھیے کیسی تباہی انہوں نے پھیلائی ہے، پورا ملک جو ہے
ہاتھ سے نکل کر کے چلا گیا دوسروں کے پاس. یہ تو ظاہری تباہی ہے. اصلاً یہ ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کیا تھا یہ سمجھ کر کے کہ ان سے نکاح جائز ہے، یہ اہل کتاب ہیں، حقیقتاً وہ اہل کتاب اب نہیں ہے. تو مسلمان اگر ہم میں سے جو لوگ ہیں اگر ان کے اہل تعلق میں سے کسی کا تعلق اس بنیاد پر ہو کہ اسلام میں اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو بے شک جائز ہے، لیکن اب وہ اہل کتاب ہے نہیں. اس دور میں، اس زمانے میں وہ اہل کتاب ہے نہیں جن سے نکاح جائز تھا. تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور یہ جائز بھی تھا تو یہ اجازت تو تھی کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. مسلمان عورتوں کو اہل کتاب میں نکاح کی اجازت تو تب بھی نہیں تھی. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اس کا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اہل کتاب مردوں کے وہاں ان کے نکاح میں چلی جائیں. اس کی اجازت تو کبھی بھی نہیں تھی کسی بھی زمانے میں. تو اس اجازت میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اگر تم ان کی عورتوں سے نکاح کر لو تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ ساتھ میں رہ کر کے، چونکہ مرد جو ہے وہ معاشرے میں اصولاً جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، تو تمہارے اثرات اس پر پڑیں اور وہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے. عورت جو ہے وہ فطرتاً کمزور ہوتی ہے، فکر اس کی کمزور ہوتی ہے، جلدی دوسری فکر غالب آ جاتی ہے. تو اور اگر تمہاری عورتیں وہاں گئیں تو ان پر ان کی فکر غالب آئے گی اور یہ اسلام سے باہر ہو جائیں گی. یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کر لو، وہ تمہارے زیر تربیت رہیں، تمہاری عورتیں ان سے نکاح نہ کریں. اس کے بعد آج کے سبق میں، بلکہ یہ بھی بہت تفصیلی مسائل ہیں، مسلسل ایک یکے بعد دیگرے بہت سارے احکام ہیں. تو آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ حیات رہی تو بقیہ اگلے ہفتے. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ یہ صرف آپ کے کلام کے معنی جاننے، سمجھنے اور سمجھانے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. اس میں اخلاص عطا فرمائیے، کہنے والے کے اندر بھی اخلاص عطا فرمائیے، سننے والوں کو کے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائیے، اور ہم دونوں جماعتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا آسان بھی فرما دیجیے، اور اس پر یقین اور اعتقاد جس درجے کا ہے عمل کے اندر بھی وہی مضبوطی پیدا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.